القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 19، حروف عاملہ در فعل مضارع۔ عوامل کے بیان چل رہا تھا اور یہاں سے فعل مضارع کے اندر جو حروف عمل کرتے ہیں ان کا بیان ہو رہا ہے۔ کہہ رہے یعنی مضارع پر عمل کرنے والے حروف، فعل مضارع میں جو حروف عمل کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ناصب اور جازم۔ ناصب کا مطلب ہوتا ہے وہ حروف جو فعل مضارع میں داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو منصوب کرتے ہیں، اور جازم کا مطلب ہوتا ہے وہ حروف جو فعل مضارع میں داخل ہو کر فعل مضارع کو مجزوم کرتے ہیں۔ حروف ناصبہ یہ ہیں ان ولن پھر کئی اذن ہے، یہ حروف ناصبہ کرتے ہیں منصوب مستقبل کو بے روئے وریا۔ اب مثال سے سمجھا رہے ہیں، جیسے ان کی مثال، جیسے ارید ان تقوم، ان فعل کے ساتھ مصدر کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی ارید قیام کا، اس لیے اس کو ان مصدریہ کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر دو چیزیں دیکھنی ہیں۔ پہلے کہ جو فعل مضارع ہمارا تھا یہ تقوم تھا، آخر میں یہ اس پر ضمہ تھا، مضموم تھا۔ جب ان جو کہ حروف ناصبہ در فعل مضارع ہے اس پر داخل ہوا تو اس نے اس کو منصوب بنا دیا۔ دوسری بات انہوں نے بتائی کہ ان جو حروف ناصبہ میں سے ہے، جب فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے تو اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو جو معنی مصدر کے ہیں وہی معنی فعل مضارع پر ان داخل ہونے کے بعد پیدا ہو جائیں گے۔ جیسے قام یقوم قیامن، قیامن مصدر ہے، تو ہم جب ارید ان تقوم کہیں گے تو یہ ارید قیامہ کے معنی میں ہے، اس لیے اس ان کو ان مصدریہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا حرف ہے لن، جیسے لن یذهب عمرو، تو لن یہ حروف ناصبہ میں سے ہے، اور یذهب جو فعل مضارع ہے اس میں داخل ہو کر اس نے اس کو منصوب بنا دیا۔ کہہ رہے لن تاکید نفی کے لیے آتا ہے، یعنی کسی چیز کا میں انکار کرنا ہو تو اس کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ہم بالکل سیدھے انداز میں انکار کر دیں، مثال کے طور پر زید نہیں ہے۔ اب اگر ہمیں اس کے اندر تاکید پیدا کرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا مخاطب جو ہے ہم کو جھوٹا سمجھ رہا ہے، تو اس نفی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ہم کہیں گے ہرگز زید نہیں ہے، تو اس کے لیے لن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے کئی، جیسے اسلم تو کئی ادخل الجنت، تو اس میں محل استشہاد کئی ہے جو فعل مضارع کو منصوب بنا رہا ہے۔ چوتھا حرف ہے اذن، جیسے اذن اشکرک، اس شخص کے جواب میں کہا جائے جو کہے انا اعطی کا دینارن، یعنی کسی نے کہا کہ میں تمہیں پیسہ دوں گا، تو اس وقت اذن کا استعمال کریں، اذن اشکرک، تب تو میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا۔ تو محل استشہاد اذن ہے جو فعل مضارع کو منصوب بنا رہا ہے۔ فائدہ، ان 6 حروف کے بعد مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب کرتا ہے، یعنی ان کی دو شکل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان حروف کے اندر مذکور ہو حروف کی شکل میں، تو اس صورت میں تو نصب دیتا ہے فعل مضارع کو۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ان محذوف بھی ہوتا ہے اور اس وقت بھی اپنا عمل کرتا ہے، تو 6 حروف کے بعد مقدر ہوتا ہے۔ پہلا حتی، جیسے مررت حتی ادخل البلد، تو مررت حتی ان ادخل البلد ہے، حتی کے بعد ان مقدر ہے جو فعل مضارع کو منصوب بنا رہا ہے۔ لام جحد، جیسے ما کان اللہ لیعذبہم، تو لیعذبہم کا جو لام ہے لام کئی کہا جاتا ہے، لام جحد کہا جاتا ہے اس کو، اور اس کے بعد ان مقدر ہے جو یعذب فعل کو منصوب بنا رہا ہے۔ تیسرا حرف ہے او، جو الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو، او جو الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو، جیسے لألزمنک او تعطینی حقی، او جو ہے یہاں
یہ اعلان کے معنی میں، اور اس کے بعد ان منصوب، ان حروف ناصبہ محذوف ہے. کہہ رہے ای الا ان تعطینی حقی، یعنی او یہ اعلان کے معنی میں ہے. کہہ رہے واو صرف، واو صرف کے بعد بھی ہوتا ہے، اور یہ اس واو کو کہتے ہیں، واو صرف کسے کہتے ہیں؟ جو چیز معطوف علیہ میں داخل ہو، اس واو کے مدخول پر داخل نہ ہو سکے، جیسا کہ اس شعر میں ہے لا تنہ عن خلق وتأتی مثلہ عار علیک اذا فعلت عظیم. اب اس کے اندر محل استشہاد ہے، وہ ہے تأتیہ کے اندر جو واو ہے وہ ہے، یعنی تأتیہ سے پہلے جو واو ہے یہ واو اس طرف ہے، اور واو صرف کے مدخول تأتیہ مثلہ ہے، اس پر لا تنہا کے لا داخل نہیں ہو سکتی ہے. اب شعر کا مطلب یہ ہے کہ جس برے کام کو تو کرتا ہے اس سے دوسروں کو مت روک، کیونکہ اگر تو ایسا کرے گا تو یہ بڑے شرم کی بات ہے. اسی طرح ہے لام کئی، لام کئی کے بعد بھی ان منصوب، ان حروف ناصبہ محذوف ہوتا ہے. جیسے اسلمت لأدخل الجنت، اس میں لام جو ہے لأدخل میں جو لام ہے لام کئی ہے، اس کے بعد ان منصوب، ان حروف ناصبہ محذوف ہے. اس کے بعد فا، فا جو 6 چیز کے جواب میں ہو، یعنی امر نہیں، نفی، استفہام، تمنیار، اس کے بعد بھی پہلے حروف ناصبہ میں سے ان محذوف ہوتا ہے. اب مثال سے سمجھا رہے ہیں. امر کی مثال جیسے زورنی فاکرمک، تو یہاں یہ زور فعل امر ہے، اس کے جواب میں یہ فا آ رہا ہے، تو اس کے بعد ان حروف ناصبہ محذوف ہے جو فعل مضارع کو منصوب کر رہا ہے. نہیں جیسے لا تشتمنی فاوہینک، تو یہ فا جو ہے نہیں کے جواب میں ہے، اور اس کے بعد ان منصوب محذوف ہے. نمبر 3 نفی، جیسے ما تأتینا فتحدثنا، تو یہ فا یہ نفی کے جواب میں ہے، اور اس کے بعد ان منصوب محذوف ہے. استفہام، جیسے این بیتک فازورک، تو فازورک کے اندر فا یہ استفہام کے جواب میں ہے، اس کے بعد ان ناصبہ محذوف ہے. تمنی، جیسے لیت لی مالا فانفق منہ، تو یہاں لیت لی مالا یہ تمنی ہے، اور فا تمنی کے جواب میں، اس کے بعد ان ناصبہ محذوف ہے. عرض، جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، تو یہ عرض ہے الا تنزل بنا، اور فتصیب یہ فا کے بعد جو ہے ان منصوب، ان ناصبہ محذوف ہے. اتنے حروف ناصبہ. حروف جازمہ، یعنی وہ حروف جو فعل مضارع میں داخل ہو کر اس کو جزم دیتے ہیں، یہ بھی 5 ہیں. ان ولم، لما، ولام امر، ولائے نہیں بھی فعل کو کہتا ہے جزم، ان میں سے ہر ایک بے دغا. مثال سمجھا رہے ہیں. لم ینصر، لما ینصر، لینصر، لا ینصر، ان تنصر، انصر. کہہ رہے کہ ان شرطیہ 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے، جیسے ان تضرب اضرب، اور جملہ اول کو شرط اور جملہ دوم کو جزا کہتے ہیں. اور یہ ان مستقبل کے لیے آتا ہے اگرچہ ماضی پر آئے، جیسے ان ضربت ضربت، تو یہاں بھی یہ مستقبل کے معنی ہو، ماضی پر آنے کے باوجود بھی ہے مستقبل کے معنی دے گا. فائدہ، اگر شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو یا امر یا نہیں یا دعا ہو تو فا جزا میں لانا ضروری ہو. تو بہت اہم قاعدہ ہے. بہت ساری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ جزا پر فا داخل ہوتا ہے، اور کبھی دیکھتے ہیں جزا پر فا داخل نہیں ہوتا ہے. تو اس صورت میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر شرط کی جزا جو آ رہا ہے جملہ اسمیہ ہے یا امر ہے یا نہیں ہے یا دعا ہے، تو پھر جزا پر فا داخل ہوگا. جیسے ان تأتنی فأنت مکرم، تو یہ جو فأنت مکرم ہے، فأنت مکرم یہ جزا ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے، اس لیے ہم جزا پر فا لے کر آئے ہیں. اس طرح ان رأیت زیدا فأکرمہ، تو یہاں جو فأکرمہ ہے یہ امر ہے، اس لیے ہم اس پر فا لے کر آئے ہیں. ان اتاک امر فلا تہنہ، یہاں پر جزا نہیں ہے، اس لیے جزا پر فا داخل ہے. ان اکرمتنی فجزاک اللہ خیرا، اس میں جزا جملہ دعائی ہے، اس لیے ہم جزا پر فا داخل کیا ہے. فائدہ نمبر 2، جب ماضی کے
جب ماضی دعا کے موقع پر آئے یا اس پر حرف شرط یا اسم موصول داخل ہو تو مستقبل کے معنی میں ہو جائے گا۔ تو یہ فائدہ نمبر 2 ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی فعل ماضی دعا کے موقع پر استعمال ہو رہا ہے یا اس پر حرف شرط یا اسم موصول داخل ہو رہا ہے تو وہ فعل ماضی مستقبل کے معنی میں ہو جائے گا۔ جیسے جزاک اللہ خیر بکثرت جملے استعمال ہوتا ہے، تو جزاک اللہ خیر میں جزا فعل ماضی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ تمہیں زمانے ماضی میں بہترین بدلہ دے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، مستقبل کے معنی میں ہو گیا۔ اسی طرح اگر اس پہ حرف شرط داخل کر دیں گے، جیسے کہ فجزاک اللہ فاپ ہم نے داخل کیا، یا اس میں موصول داخل ہو تو مستقبل کے معنی میں ہو جائے گا وہ فعل ماضی۔